چشتی صاحب سے سوال پوچھتا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ اہل سنت مبانی کے مطابق کہ ہر زمانے میں ایک خلیفہ کی بیعت کیا ہے وہ واجب ہے, اور اگر بیعت نہ ہو تو وہ شخص وہ جاہلیت کی موت پہ مرے گا. وہ خلیفہ وہ قریشی ہونا چاہیے اور ہاشمی ہونا چاہیے, بنی ہاشم سے ہونا چاہیے. اگر اس کی بیعت نہ ہو جائے نہ کرے تو جو شخص بیعت نہ کرے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے, آج آپ کا خلیفہ کون ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اس شریفی نے جو جس قدر اس شخص نے جھوٹ باندھا ہے اہل سنت پر, اور اس نے ہمارے ساتھ مناظرہ میں یہ سوال کیا اور کئی مرتبہ اس کو دہرایا, اور اس کو صحیح مسلم کی جانب اس نے منسوب کیا کہ جو صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے. اور آپ نے اس کا کلپ سنا, اس کلپ میں اس نے یہ لفظ بولے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک خلیفہ کی بیعت واجب ہے. یہ صحیح مسلم میں یہ لفظ کہاں ہے؟ ارے شریفی تم ماسی شریفہ نہ بن رشتے کرانے والی, تو یہ لفظ دکھا کہ صحیح مسلم میں یہ لفظ ہوں, جو لفظ تو نے بولے ہیں, جو سوال تو نے قائم کیا, یہ سوال اس کا وجود ہی نہیں ہے صحیح مسلم کی روایت میں. تو اتنا جھوٹا کذاب اور دجال ہوگا, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تو اس طرح سے صحیح مسلم کے اوپر جھوٹ باندھ کے اور پھر تو نے الگ سے کلپ اپلوڈ کیا اور تو نے کہا کہ اہل سنت کا جو عالم ہے وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکا, اپنا خلیفہ ثابت نہیں کر سکا. ارے کذاب دجال, تو یہ اپنے لفظ اور اپنا سوال تو ثابت کر اہل سنت کی کتاب سے. تیرا یہ حال ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ ہر زمانے میں ایک خلیفہ کی بیعت واجب ہوتی ہے, ہر زمانے میں ایک خلیفہ کی بیعت واجب ہوتی ہے. یہ کہاں ہے صحیح مسلم میں؟ اور جو اس کی بیعت کے بغیر مرے وہ جاہلیت کی بہت مرتا ہے, یہ کہاں ہے اس روایت میں, کہاں ہے اس حدیث میں جس کو تو کہہ رہا ہے تواتر سے ثابت ہے؟ یہی تجھے قزوینی نے پڑھایا ہے. یہ حال ہے تیرا, تو اس بڈھے کا کیا حال ہوگا, اس خرناس کا؟ وہ بھی ایسے جھوٹ بولتا ہے, اس کے بھی میں نے کئی کلپ دیکھے ہیں. تو اتنا تو جھوٹ بولتا ہے, اور تو نے جھوٹ بولا کہ ہر زمانے میں ایک خلیفہ کی بیعت واجب ہے, اور اگر بیعت نہ ہو اس کی تو وہ شخص جاہلیت کی موت پر مرے گا. اور اس کا قریشی اور ہاشمی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ ہاشمی ہونا ضروری ہے, یہ کدھر ہے؟ اور یہ لفظ کدھر ہے؟ یا جو تو نے دوسری حدیث سے یہ لفظ لیے ہیں تو وہاں یہ ہاشمی کے لفظ کدھر ہیں؟ تم اتنے جھوٹے ہو, اور تم مناظرے کرتے ہو اہل سنت سے, اور اہل سنت کی بات کرتے ہو, اور اہل سنت سے خلیفہ پوچھتے ہو, اور اپنا تمہارا یہ حال ہے کہ تم اپنے خلیفہ کی ماں کا اسلام ثابت نہیں کر سکے. میں نے سوال کیا ہے کہ کتاب الغیبہ سے, توسی کی حدیث میں نے تمہارے سامنے پڑھی ہے, نہ تم نے اس کے اسلام ثابت کیا, نہ تم نے اس کا نکاح ثابت کیا, اور نہ تم لوگوں سے بی بی نرجس کا اسلام ثابت ہو سکا ہے, اور نہ جو وہ جو ایک غیر محرم کے ساتھ جو ہے بغداد میں حجرے میں کے اندر رہی ہیں, اور جفیاں اور چمیوں کا جو ذکر ہے بشیر نامی بندے کے ساتھ, وہ وہاں پہ رہی ہیں بغداد میں, جفیاں اور چمیاں یعنی امام کے خط کو وہ چوم رہی تھیں اور اپنے بدن کے ساتھ لگا رہی تھی. اس بات کا بھی جواب تمہارے اوپر لازم ہے کہ یہ ساری کہانی تمہاری خواب کی ہے, اس کہانی کو ختم کرو تو تمہارے پاس پھر بھی کچھ نہیں بچتا, اس لیے کہ تم نے اسلام ثابت کرنا ہے, تم نے دلائل دینے ہیں. یہ ہمارا سوال ہے, ہم ان کی کسی کی توہین نہیں کرتے, ہم نہیں جانتے بی بی نرجس کون تھیں بھی یا نہیں تھیں, یا تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے ساری بات. اس کا جواب دو اپنی روایت کا. پھر تم نے کہا کہ جو شخص بیعت نہ کرے وہ اسلام سے خارج ہے. یہ صحیح مسلم میں کہاں ہے یہ بات کہ وہ اسلام سے خارج ہے؟ اور تم نے میرے بارے میں بھی یہ کہا ہے. تو تم پہلے خود اپنی بات جو ہے, اپنا سوال درست کرو. جاہل بندے, اگر تمہیں کچھ نظر نہیں آتا تو اینک لگا کے پڑھو, صحیح مسلم میں یہ نہیں ہے, تم نے جھوٹ باندھا ہے. اس وقت میرے پاس صحیح مسلم نہیں تھی, وگرنہ میں تمہیں بتا دیتا کہ تم کس طرح یہ روایت پڑھ رہے ہو اور کس طرح الزام لگا رہے ہو صحیح مسلم کے اندر کہ ہر زمانے میں ایک خلیفہ ہوتا ہے, اس کی بیعت واجب ہے, اس کی بیعت کے بغیر جو مر جائے جاہلیت کی موت مر جائے گا. تم خود کس کی بیعت پر ہو؟ وہ تو تم اپنا امام نہیں ثابت کر سکے, اپنے امام کا وجود ثابت نہیں کر سکے, اور ان کی ماں کے لیے تم ایمان, اسلام اور اپنے امام کی غیبت اور ان کی ولادت اور ان کا ظہور اور ان کی بیعت کیا ثابت کرو گے؟ پھر تم نے کہا کہ آج تمہارا خلیفہ کون ہے, تو میں نے بتایا ہے اس کلپ کے اندر کہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی, یہ ہمارے ہم ان کی بیعت ان کی بیعت پر ہے. تمہیں جواب دیا میں نے, میرا وہاں پہ یہ بات موجود ہے. پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ اہل سنت کے عالم نے جو ہے وہ اپنا خلیفہ نہیں بتایا؟ یہ تمہارے کانوں میں سیسا پڑا ہوا تھا, تم نے نہیں سنا؟ دوبارہ جا کے سن لو, آج بتا رہا ہوں, پھر بتا رہا ہوں. تو تم اپنا امام ثابت کرو بھائی, جس کے لیے تم نے سوال کیا ہے, جس کو تم نے خلیفۃ اللہ والی روایت پر بھی تم نے چکر دیا ہے. میں نے اس کو ضعیف ثابت کیا ہے, تم نے المستدرک کا حوالہ دیا, وہاں بھی وہ ضعیف ہے. اور پھر تم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث جو ابو بکر صدیق کے متعلق ہے وہ ضعیف ہے, اس کو ذرا ضعیف ثابت کر. اگر اپنے باپ کے ہو تو اس حدیث کو ضعیف ثابت کرو. کس